بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار کے سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے۔ سوال ہے، سخاوت و ایثار سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ ایثار کا معنی یہ ہے اپنی ضرورت اور حاجت کے باوجود بھی وہ چیز خرچ کر دے۔ اگلا سوال ہے، سخاوت کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ ترجمہ ہے، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ اگلا سوال ہے، انصاری صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، سخاوت کی مالی، علمی اور بدنی صورتوں کی وضاحت کرے۔ تو اس کا جواب ہے، سخاوت کی مالی صورت، کسی ضرورت مند کو مال یا پیسہ دے کر مدد کرنا، یہ مالی سخاوت ہے۔ نمبر 2، سخاوت کی بدنی صورت، کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کو اٹھانے بٹھانے میں مدد کرنا یا ان کی بیمار پرسی کرنا اور ان کو وقت دے دینا جس سے ان کا دل بہل جائے، یہ بدنی سخاوت ہے۔ نمبر 3، سخاوت کی علمی صورت، علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ علمی سخاوت ہے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں۔ تو اس کا جواب ہے، سخاوت و ایثار کا معنی و مفہوم، اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ ایثار کا معنی یہ ہے اپنی ضرورت اور حاجت کے باوجود بھی وہ چیز خرچ کر دے۔ اللہ تعالی نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ اس حدیث کا حوالہ ہے جامع الترمذی، حدیث نمبر 1968۔ سخاوت کے مختلف طریقے اور صورتیں۔ سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، عوامی فلاح و بہبود کے مختلف امور انجام دینا۔ سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ مثلا علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ اسی طرح کسی بیمار یا پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ اسی طرح صحت مند کا کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کی مثالیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم،
اسلام لے آؤ۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ حدیث کا حوالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2312۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کے انتظام کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب ازواج مطہرات نے اسی طرح کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی ضیافت کروں گا۔ انصاری صحابی اس مہمان کو گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انصاری صحابی نے کہا ان کو بہلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی اس سے اللہ بہت خوش ہوا۔ حدیث کا حوالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2054۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کی تیسری مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ادھار لے کر بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حوالہ ہے شمائل ترمذی حدیث نمبر 338۔ چوتھی مثال ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار کیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2311۔ سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے سخاوت کی مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل میں نہ صرف سخاوت کا خود ایک نمونہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخاوت اور ایثار کی ترغیب و تلقین بھی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنا مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر فرما دیتے تھے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ سیرت اہل بیت رضی اللہ عنہم سے سخاوت کی مثالیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم بھی سخاوت اور ایثار و قربانی کا پیکر تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے۔ افطار کے وقت سائل نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے سخاوت کا معنی ہے کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگلا سوال ہے سخاوت کے مختلف طریقے تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے غرباء کو کھانا کھلانا، یتیموں مسکینوں کی پرورش کرنا، لوگوں کی مالی مدد کرنا، عوامی فلاح و بہبود کے کام کرنا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل آیت کا ترجمہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اس کا جواب ہے اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگر
اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ اگلا سوال ہے حدیث شریف میں سخی اور کنجوس میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کو کثیر مال سے نوازتے تھے، مثال دیں۔ تو اس کا جواب ہے ایک ضرورت مند کو صدقے کے مال سے اتنی بکریاں دینے کا حکم دیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ اگلا سوال ہے انصاری صحابی نے کس طرح مہمان نوازی کی؟ تو اس کا جواب ہے گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، رات کا وقت تھا، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیا گیا، خود چراغ بجھا کر کھانے کا انداز اختیار کیے رکھا لیکن مہمان کو کھانا کھلایا۔ اگلا سوال ہے سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر بھی اس کی حاجت پوری کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری میں حصہ لینے والوں کو کیا خوشخبری سنائی؟ تو اس کا جواب ہے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا مال لائے؟ تو اس کا جواب ہے گھر کا سارا اثاثہ لے آئے۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں لشکر کی تیاری کے لیے کیا لائے؟ تو اس کا جواب ہے گھر کا آدھا سامان۔ اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی و ایثار کا کوئی واقعہ تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، افطار کے وقت سائل نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلا سوال ہے سخاوت و ایثار کے فوائد تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے سخاوت و ایثار سے جہاں افراد معاشرے کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے۔ سخاوت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ سخاوت و ایثار سے انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت و ایثار سے انسان دوسروں کی دعائیں لیتا ہے۔ سخاوت و ایثار سے انسان کو روحانی خوشی ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے انسان علم، وقت اور صحت میں کس طرح سخاوت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی بیمار یا پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ صحت مند کا کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار سے متعلق مشقی سوالات کے جوابات اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔